سورۃ الرحمن ہے، 78 آیات 3 رکوعات پر مشتمل ہے۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 97 ہے۔ سورۃ الرعد کے بعد نازل ہوئی ہے۔ پہلی سورت سورۃ القمر میں مشرکین متقین یا مجرمین اور متقین کی مختصر سی حالت بیان کی۔ وہ حالت کیا تھی کہ ان کے لیے کہا قیامت جو ہے ان کے وعدے کی جگہ ہے، قیامت انتہائی سخت اور بہت زیادہ تلخ ہے، اور فرمایا کہ ان کو یہ جو مجرمین ہے فی ضلال و سعر، یہ گمراہی میں ہے، و سعر دیوانگی میں ہے، جس دن ان کو آگ میں کھینچا گھسیٹا جائے گا۔ پھر متقین کا تھوڑا سا حال بیان کیا کہ متقین فی جنات و نہر، باغات میں ہوں گے، نہروں میں ہوں گے، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، با اقتدار رکھنے والے بادشاہ کے پاس ہوں گے۔ اس سورۃ الرحمن میں ان دو مکمل تفصیل ٹھیک ہو گیا۔ سورت کا دعویٰ ہے کہ ہر چیز میں برکتیں دینے والا اللہ ہے، برکتیں دینے والا اللہ ہے۔ ہاں، اور اس میں ایک جملہ ہے، ایک آیت جس کو 31 بار دہرایا گیا ہے۔ کتنی دفعہ؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ آئیے، الرحمن علم القرآن، الرحمن یعنی هو الرحمن، ٹھیک ہے، مہربان ہے وہ بادشاہ، رحم کرنے والا بادشاہ، مہربان بادشاہ، علم القرآن جس نے سکھایا ہے قرآن، خلق الانسان پیدا کیا انسان کو، علمہ البیان سکھایا اس کو بیان۔ احسانات دیکھیے رب کے کہ رحمان علم القرآن سکھایا قرآن، پیدا کیا انسان اور سکھایا اسے بیان۔ بیان کا مطلب کیا ہے؟ ما فی الضمیر کا اظہار کرنا، ما فی الضمیر کے اظہار کا طریقہ۔ دیکھیے یہ انسان کی خاصیت ہے، یہ احسان ہے۔ کتنی مخلوقات ایسی ہیں جو دل کی بات کہہ نہیں سکتی، جن کو ہمارے لوگ کہتے ہیں بے زبان جانور ہے، ٹھیک ہے۔ تو گویائی بولنا یہ انسان کو اللہ نے دیا، یہ بہت بڑا احسان ہے اس کا۔ اور پھر عجیب صفات ہیں۔ الرحمن، اللہ کے اسماء میں سے اللہ نے جس نام کا انتخاب کیا، کیا؟ رحمت سے، تو سب سے زیادہ بندہ محتاج اللہ کی رحمت کا ہوتا ہے، ہر وقت ہر لمحہ۔ اچھا، علم القرآن سکھایا انسان کو قرآن۔ وہ میرا بھائی، انسان کو تو اللہ نے چلنا پھرنا کھانا سونا سب کچھ سکھایا ہے، لیکن سب سے جو اعلیٰ چیز تھی اس کا ذکر کیا وہ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ تو صفات میں جو سب سے زیادہ جس کی طرف محتاج ہے بندہ، اس صفت رحمت کا ذکر۔ پھر نمبر 2، ہاں، تعلیم کی بات، جو سب سے زیادہ اونچا علم قرآن سکھایا۔ اچھا، پھر خلق الانسان، اللہ نے تو حیوان بھی پیدا کیے، جنات بھی پیدا کیے، کیڑے مکوڑے درندے چرندے پہاڑ دریا سارا کچھ اللہ نے پیدا کیا، لیکن مخلوق میں جو سب سے اعلیٰ مخلوق ہے اس کے پیدا کرنے کا ذکر کیا۔ اچھا، تیسری چیز، چوتھی، علمہ البیان سکھایا اس کو اس کا طریقہ۔ جو انسان میں سب سے زیادہ اہم صفت ہے، انسان میں باقی بھی بہت ساری صفات ہیں، لیکن اہم صفت کون سی ہے؟ بولنا، بیان، ٹھیک ہے جی۔ تو اب مانا ان کو جوڑو تو آپ کے دماغ میں ایک جملہ آئے گا،
ٹھیک ہے کہ اللہ نے اپنی سب سے بڑی صفت رحمانیت کے ساتھ جب انسان کو پیدا قرآن سکھایا، سب سے بڑی نعمت قرآن سکھائی اور سب سے اعلیٰ مخلوق انسان بنائی اور سب سے بہترین صفت اس کو بیان سکھایا، تو فرمایا او انسان تو پھر اس تمام اوصاف کو سب سے بڑی صفت جو قرآن تجھے اللہ نے سکھایا اس کے اوپر اپنی طاقت کو کیا کر، صرف کر، اپنی طاقتیں بھی تو اس پر کیا کر، جب بیان سکھایا تو اپنی قوت بیان کو کس پہ لگا، قرآن پہ لگا، ٹھیک ہو گیا؟ قرآن سیکھا ہے ساری زندگی منہ کو تالا لگایا ہو، فرمایا الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند بحسبان چل رہے ہیں، حساب کے ساتھ چل رہے ہیں، کس کے ساتھ چل رہے ہیں، ایک حساب کے ساتھ چل رہے ہیں، والنجم والشجر یسجدان، والنجم جڑی بوٹیاں، نجم بیلدار پودے جیسے کدو وغیرہ، ٹھیک ہے ہاں، تو جڑی بوٹیاں والشجر اور درخت یسجدان سجدہ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، یہ جڑی بوٹیاں یہ پودے، والشجر اور درخت یسجدان سجدہ کرتے ہیں اللہ کو، کیسے کرتے ہیں ہم نہیں سمجھتے، یا تابعداری کرتے ہیں، سجدہ کس کو کہتے ہیں، تابعداری، یعنی سارے اللہ کے تابعدار ہیں، یا والنجم کے پیچھے بھی گزرا سورۃ النجم میں نے بتایا ستارے کو بھی کہتے ہیں، اس کو تو مانا ہوگا کہ یہ درخت بھی سجدہ کرتے ہیں، آسمان کے ستارے بھی سجدہ کرتے ہیں، وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور آسمان رفعہا اٹھایا ہے، بلند کیا ہے اس کو اللہ نے، وَوَضَعَ الْمِيزَانَ اور قائم کیا ہے ترازو، آسمانوں کو اٹھایا اور ترازو کیا کیا، میزان قائم کیا۔ اب کچھ اس کو مجازی معنی میں لیتے ہیں کہ اللہ نے جب آسمان قائم کیا تو انصاف کو برقرار رکھا، یا بعض کہتے ہیں کہ بھئی حقیقی معنی ہی میں ہے کہ بھئی اللہ نے ترازو بھی رکھ دیا۔ آگے اللہ تطغوا فی المیزان، یہ کہ تم تو اللہ تطغوا کہ زیادتی نہ کرو، فی المیزان تول میں، میزان کا معنی ترازو ہے، مراد موزون ہے، کیا ہاں تولی ہوئی چیز میں، یعنی تول میں تم نہ کرو زیادتی، وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، پورا کرو قائم کرو الوزن، کس کو، تول کو، بالقسط انصاف کے ساتھ، ہاں عقیموں کا معنی پورا کرنا بھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن لغوی معنی کیا ہے، قائم کرو، ٹھیک ہے نا، ہاں قائم کرو وزن کو، بالقسط انصاف کے ساتھ، وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ اور نہ کمی کرو میزان ترازو میں، تول میں، لوگوں کو چیزیں گھٹا کر نہ دو، وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ اور زمین وضعها رکھا ہے اللہ نے اس کو، للانام مخلوق کے لیے، کس کے لیے، انام تمام مخلوقات کو، جتنی چیزیں اللہ نے پیدا کی سب کو کیا کہتے ہیں، انام، جس طرح نبی علیہ السلام کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے خیر الانام، معنی کیا ہے، مخلوق میں سب سے بہتر، ٹھیک ہے، زمین رکھا ہے اس کو اللہ نے مخلوق کے لیے، فیہا فاکہۃ اس میں میوے ہیں، والنخل اور کھجوریں ہیں، ذات الاکمام غلافوں والے، اس والے غلافوں والے پردوں والے، والحب ذو العصف والریحان اور غلہ ہے بھوسے والا، غلہ دانے ہیں، ذو العصف بھوسے والے، والریحان اور خوشبودار پودے ہیں، پھول ہیں، بھائی پیدا کیے میوے اور کھجوریں، ذات الاکمام جو کس والے ہیں، اصل میں کو میں کہتے ہیں آستین کو، اس کو کمین دونوں آستین، ٹھیک ہے، تو مانا پردہ جو غلاف چڑھایا جاتا ہے، کیونکہ آستین پہ آپ بازو پہ چڑھا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، پشتو میں کہتے ہیں کسوڑا، جی
یہ لفظ میں نے سنا، ٹھیک ہے۔ غلاف اب یہ دو قسم کا ہے، ایک تو قدرتی کہ ہر میوے کے اوپر اللہ نے ایک باریک سا غلاف چڑھایا ہوتا ہے کہ اس کے اندر گند نہیں جا سکتی، ٹھیک ہے۔ کچھ پہ موٹا ہوتا ہے جیسے کیلا ہے، سیب ہے، جی ناریل ہے، یا اسی طرح مالٹا وغیرہ، اور کچھ ایسے ہیں کہ ان پہ لوگ چڑھاتے ہیں جیسے کھجور اور انگور، اس کے اوپر ایک اپنا قدرتی بھی باریک سا ہے، ٹھیک ہے، لوگ کھاتے ہیں اس کو، چھلنا نہیں پڑتا، لیکن ان کو پرندوں وغیرہ سے، شہد کی مکھی اور ان چیزوں کے بچانے سے اس کے اوپر ایک کیا کر دیتے ہیں، غلاف چڑھا دیتے ہیں۔ یہ دونوں مراد ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو کھجوروں کے بڑے بڑے گچھے ہوتے ہیں، تو پرندے آ کے نوچتے ہیں تو یہ ان کے اوپر ایک جالی دار سے کیا چڑھا دیتے ہیں، ہاں غلاف چڑھا دیتے ہیں۔ خاص کر انگوروں والے بہت زیادہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو فرمایا والنخل، اور کھجور ذات الاکمام، غلافوں والے، والحب، اور دانے ذو العصف، بوسے والے۔ یہ کون سے دانے بوسے والے؟ بھائی گندم ہے، بوسا کتنا بھی جا کے دیکھو کتنا بوسا ہے۔ اسی طرح جوار ہے، باجرہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ساری چیزیں بوسے والی۔ والریحان، اور بنائے اس کے اندر الریحان، کیا؟ پھول، خوشبو والے پھول۔ ریحان ہر خوشبودار پودے کو عربی میں کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ہر خوشبودار پودے آگے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ کا معنی کون کون سی، ٹھیک ہے جی۔ اور آلاء یہ جمع ہے، یعنی نعمتیں، کیا چیزیں؟ نعمتیں۔ اور ربکما، تم اپنے رب، تم دونوں، کما ضمیر تثنیہ کی ہے، تو کذبان یہ بھی جھٹلاؤ گے تم دونوں۔ یہ میں بار بار معنی نہیں کروں گا، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو کذبان تم دونوں جھٹلاؤ گے، تو پھر یہ تثنیہ دو کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ جنات اور انسان، کون؟ جنات اور انسان مراد ہے، ان دونوں، چونکہ مکلف مخلوق کیا ہیں؟ یہی ہیں، اور عبادت کے لیے بھی پیدا یہی ہیں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ٹھیک ہو گیا۔ اب مانا فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس کون کون سی نعمت کو تم اپنے رب کی، تکذبان تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ خلق الانسان، پیدا کیا انسان کو، من صلصال کالفخار، بجنے والی مٹی سے، کالفخار ٹھیکری کی طرح، صلصال بجنے والی، فخار کالفخار کا ہے، فخار نہیں کہا۔ فخار اس کو کہتے ہیں جس کو بٹی میں پکایا جائے ٹھیکری، جیسے مٹکا، گڑا وغیرہ۔ تو چونکہ انسان کی مٹی کو پکایا نہیں گیا، ہاں فخار کی طرح ہے لیکن فخار نہیں ہے۔ فرمایا وَخَلَقَ الْجَانَّ، اور پیدا کیا جان کو، جنوں کو، مِن مَارِجٍ مِن نَار، شعلہ مارنے والی آگ سے۔ کس سے؟ شعلہ مارنے والی آگ سے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس کون کون سی نعمت کو تم دونوں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے۔ رب المشرقین و رب المغربین، رب ہے وہ اللہ مشرقین کا والمغربین، اور دونوں مغربوں کا، دونوں مشرق اور دونوں مغربوں کا رب ہے۔ سردی اور گرمی دونوں کا مشرق الگ ہے اور دونوں کا مغرب بھی الگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہاں آگے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس کون کون سی نعمت کو، اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ مرج البحرین، جاری کر دیے، چلا دیے دریا، یلتقیان، جو ساتھ ساتھ چلتے ہیں، بینہما برزخ، ان دونوں کے درمیان پردہ ہے، لا یبغیان، ایک دوسرے پر زیادتی نہیں کرتے، یعنی ایک دوسرے کے اندر نہیں جا سکتے۔
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس کون کون سی اپنے رب کی نعمت کو تم دونوں جنوں اور انسانوں جھٹلاتے رہو گے۔ يَخْرُجُ مِنْهُمَ اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ، نکلتے ہیں ان دونوں سے اللؤلؤ والمرجان، کیا چیز؟ موتی والمرجان اور مونگے۔ مونگے عربی میں اردو میں کیا لکھو گے؟ مونگے، اور پشتو میں ملغلر، ٹھیک ہو گیا؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس کون کون سی اپنے رب کی نعمت کو تم تُكَذِّبَانِ دونوں جھٹلاتے رہو گے۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ، اور اسی کے لیے ہیں الجوار چلنے والی کشتیاں، المنشآت جو ابھری ہوئی ہیں۔ منشآت اوپر کو ابھری ہوئی، اٹھی ہوئی، تو اٹھائی ہوئی کا کیوں؟ بھائی بڑے بڑے پردے لگائے ہوئے تھے باغبانی کے، سمجھ میں آ گئی؟ بڑے بڑے کپڑے کے پردے بنائے ہوئے ہوتے تھے اونچے، اور اس کے ذریعے سے اس کو موڑتے بھی تھے اور ہوا کے رخ کے مطابق جو ہے اس کو آگے لے جاتے تھے۔ فرمایا وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ، اسی کے لیے چلنے والی کشتیاں، المنشآت ابھری ہوئی چلنے والی کشتیاں، فی البحر سمندر میں، کالاعلام پہاڑوں کی طرح۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس کون کون سی اپنے رب کی نعمت کو تُكَذِّبَانِ تم جھٹلاؤ گے۔ کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، جو بھی ہیں علیہا اس زمین پر فان، فنا ہونے والے ہیں۔ فان کیا ہونے والے ہیں؟ فنا ہونے والے ہیں۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہے گی وجہ ربک، ذات تیرے رب کی، ذو الجلال جو عظمتوں والا ہے، بزرگی والا ہے، والإکرام عظمتوں والا ہے، باقی رہے گی۔ وجہ سے مراد ذات ہے، یہ نہیں کہ صرف اللہ کا چہرہ باقی رہے گا تو نعوذ باللہ باقی بدن نہیں رہے گا، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تو جسم سے کیا ہے؟ پاک ہے، مانا کرو وَيَبْقَى، اور باقی رہے گی وجہ ربک، ذات تیرے رب کی، ذو الجلال والإکرام جو بزرگی والا عظمتوں والا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس کون کون سی نعمت کو اپنے رب کی تُكَذِّبَانِ تم دونوں جھٹلاؤ گے، اور جن و انسانوں۔ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سوال کرتے ہیں اسی سے، کیا؟ ہاں یسألہ، سوال کرتے ہیں اسی سے۔ تمہارا کیا سوال کرتے ہیں؟ یہ سوال جواب اردو میں آپ کہتے ہیں نہیں، مانگتے ہیں اس سے۔ من فی السماوات، جو آسمانوں میں اور زمین میں، سب اپنی اپنی ضرورتیں مانگتے ہیں اس سے۔ کل یوم هو فی شأن، ہر دن وہ ایک نئی شان میں ہوتا ہے۔ کیا؟ کل یوم ہوا فی شأن، ہر دن ہوا وہ فی شأن ایک کام میں ہوتا ہے۔ شأن حالت کو بھی کہتے ہیں اور شأن کام کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے ما تکون فی شأن، ٹھیک ہے؟ نہیں ہوتے آپ کسی کام میں، کسی حالت میں، اللہ ہر دن ایک حالت میں ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ گویا کہ ما سبقہ جملے کی تفسیر ہو گئی ہے کہ جب لوگ مانگتے ہیں زمین و آسمان والے، ہر دن مانگ رہے ہوتے ہیں، تو اللہ ہر دن کسی نہ کسی کام میں ہوتے ہیں، کسی کو دے رہے ہوتے ہیں، کسی کو صحت، کسی کو بیمار کر رہے ہوتے ہیں، کسی کو موت، کسی کو حیات، کسی کو ذلیل، کسی کو عزت دار، ہر دن ایک شان میں ہوتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس کون کون سی نعمت کو ربکما اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے دونوں۔ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ، سَنَفْرُغُ لَكُمْ مانا ابھی لکھنا نہیں ہے، سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ، عن قریب ہم فارغ ہو جائیں گے تمہارے لیے، أَيُّهَ الثَّقَلَانِ، اے بھاری وزنی جماعتوں۔ ہاں ثقلان اے وزنی جماعتوں، کیا مطلب ہے؟ آیت کا پہلا لفظ مشکل ہے، فارغ ہونا، تو بھائی
فارغ کا یہ معنی کہ ایک کام میں مصروف اور جب وہ اس سے مشغولیت ختم ہو کر اس سے بعد دوسرے کام میں لگ جائے بندہ، یہ تو رب کے لیے قطعاً مناسب نہیں کہ اللہ کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اللہ کو دوسرے کام سے مشغول کر دے۔ ایک کام میں اللہ لگ جائے اور دوسرے سے کیا ہو جائے، وہ غافل ہو جائیں، یا دوسرے سے یہ کام مصروف کر دیں، میں فی الحال اس کام میں ہوں، ادھر کا موقع نہیں، یہ نہیں۔ اس لیے یہاں معنی کیا جاتا ہے، ایک معنی کیا جاتا ہے قصد، کیا؟ ہاں تو معنی ہوگا سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، ان قریب ہم تمہارا قصد کریں گے، ارادہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ فی الحال ہمارا ارادہ نہیں ہے تمہاری کا، ہم کیا کریں گے؟ تمہارا ارادہ کریں گے، یعنی حساب کتاب کا۔ یا دوسرا معنی وہ سَنَفْرُغُ کا معنی سَنُحَاسِبُ، کیا؟ ہاں جی یہ بمحاورے معنی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ میں لغوی بات کر رہا ہوں۔ سَنَفْرُغُ لَكُمْ اب معنی سَنُحَاسِبُكُمْ، ان قریب ہم تمہارا حساب لیں گے، یہ معنی ہو گیا، ٹھیک ہو گیا؟ تو نمٹ لینے کا معنی بھی یہ کہ ان قریب جب ہم تم سے حساب و کتاب لیں گے، یہی نمٹنا ہے۔ سَنَفْرُغُ لَكُمْ ان قریب حساب لیں گے ہم تمہارا ایھا الثقلان، اے وزنی جماعتوں۔ تو یہ دو بڑی وزنی جماعتیں کون سی؟ ایک انسانوں کی بڑی جماعت اور دوسری جنوں کی بڑی جماعت۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس کون کون سی اپنے رب کی نعمت کو تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ یا معشر الجن والانس، اے جنوں کی جماعت، والانس اور انسانوں کی جماعت، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، اگر طاقت رکھتے ہو کہ تم نکل جاؤ باہر، من اقطار السماوات والارض، آسمان و زمین کے کناروں سے۔ اصل میں نفذ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کے آر پار ہو جانا، ٹھیک ہے؟ اگر تمہاری طاقت ہے کہ آسمان و زمین کے اس کھلے کناروں سے باہر نکلو تو فنفذو، نکلو ذرا، بتاؤ، فنفذو نکلو، لا تنفذون الا بسلطان، نہیں تم نکل سکتے مگر غلبے کے ساتھ، زور کے ساتھ، اور یہ غلبہ اور زور ہم نے تمہیں نہیں دیا۔ ہاں سمجھ میں آ گئی؟ چیلنج ہے، نکلو اگر نکل سکتے ہو، اتنی طاقتور ہو تو میری قید میں ہو، آسمان کے کناروں اور زمین کے کناروں سے نکل کے دکھاؤ، اس ڈبے میں بند ہو، اگر تمہاری طاقت ہے دکھاؤ نا نکل کے۔ لا تنفذون الا بسلطان۔ ایک شخص مجھے ملا، ایک دکاندار تھا، تو مجھے اس آیت کے بارے میں پوچھا مجھ سے، تو میں نے یہ معنی کیا، کہتا جی بسلطان کا معنی میں کرتا ہوں، میں نے ذرا کرو، کہتا ہے لا تنفذون الا بسلطان، تم نہیں نکل سکتے آسمان و زمین کے کناروں سے الا بسلطان، مگر طیارے کے ساتھ، یعنی ویسے نہیں جا سکتے، کوئی جہاز وغیرہ بعد میں بنا لو، میں میزائل تو اس کے ذریعے۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں بھائی، آسمان میں جہاز کے اندر بھی اڑتے ہو تو نیچے ہی نیچے ہوتے ہو، ٹھیک ہے نا؟ زمین کے حدود سے باہر یہ نہیں ہو سکتا کہ آسمان کی حد سے بھی باہر چلے جاؤ، زمین کی حد سے بھی، یہ نہیں ہو سکتا۔ ان دونوں پارٹوں کے درمیان کے اندر ہی جو گھومو گے تو گھومو گے، سمجھ؟ اور اگلی آیت اس کی تائید کرتی ہے کہ کسی طرح بھی نہیں جا سکتے۔ کیسے؟ فرمایا یرسل علیکما شواظ، بھیجے جائیں گے تم پر شواظ، شعلے، من نار، آگ کے، ونحاس، اور سیاہ دھوئیں، فلا تنتصران، بس تم کامیاب نہیں ہو سکو گے، غلبہ نہیں پا سکو گے، فتح نہیں پا سکو گے۔ اب آیت کا مسئلہ حل ہو گیا کہ اگر نکلنا چاہو گے بھی تو کیا ہوگا؟ یرسل علیکما شواظ، بھیجے جائیں گے تم پر شواظ، اس شعلے کو کہتے ہیں کہ جس میں دھواں نہ ہو، بالکل خالص آگ،
اور نحاس سیاہ دھواں، تو بھیجے جائیں گے تم پر شعلے آگ کے، ونحاس اور سیاہ دھواں، فلا تنتصران، انتصر علیہ، عربی کہتے ہیں انتصر علیہ، فلاں نے فلاں پر غلبہ پا لیا، فتح پا لی، تو معنی کرو گے اس اعتبار سے کہ تم نہیں ہو سکو گے کامیاب۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس کون کون سی اپنے رب کی نعمت کو تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، پس جب پھٹ جائے گا آسمان، فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، پس ہو جائے گا وردتن گلابی، سرخ گلابی، کالدِّهَانِ، خون کے رنگین چمڑے کی طرح، جس کی طرح دہان، قربانی میں دیکھا ہے ہم نے نا، جب چمڑے کی قربانی ہوتی ہے جانور کو گوشت کاٹا جاتا ہے، پھر اس کو تقسیم کیا جاتا ہے اسی گائے بھینس کے چمڑے کے اوپر، اور گوشت جب اوپر سے ختم کر دو وہ چمڑا نیچے کیا ہوتا ہے، خون سے لت پت سرخ لال ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو معنی کرو فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، جب پھٹ جائے گا آسمان، فَكَانَتْ، پس ہوگا وردتن، ورد گلاب کو کہتے ہیں، گلابی پھول، سمجھ آگئی، سرخ رنگ کا پھول، تو ہو جائے گا آسمان سرخ گلابی، کالدِّهَانِ، سرخ چمڑے کی طرح، اس کی طرح سرخ چمڑے کی طرح، اور دہان کا ایک اور معنی بھی ہے، تیل کا تلچھٹ، تیل کا تلچھٹ، آگے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس کون کون سی اپنے رب کی نعمت کو تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِیمَاهُمْ، پہچانے جائیں گے مجرم بِسِیمَاهُمْ، اپنے نشانیوں کے ساتھ، فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي، پس پکڑے جائیں گے پیشانی کے بالوں سے، وَالْأَقْدَامِ، اور پاؤں سے، پیشانیوں سے، فَيَوْمَئِذٍ، بس اس دن، لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ، نہیں پوچھا جائے گا، عَنْ ذَنبِهِ، مجرم کے گناہ کے بارے میں، انسن، کسی انسان سے، وَلَا جان، نہ کسی جن سے، بھئی مجرم نے جو گناہ کیا ہے اسی مجرم سے پوچھا جائے گا، کسی دوسرے جن اور انسان سے نہیں پوچھا جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم کون کون سی نعمت کو اپنے رب کی جھٹلاؤ گے۔ پہچانے جائیں گے مجرم بِسِیمَاهُمْ، اپنے چہروں کے نشانوں سے، جس طرح صحابہ کے لیے فرمایا بِسِیمَاهُمْ، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اسی طرح جو کافر مشرک ہیں ان کو بھی نشانیوں سے، وہ کیا فرمایا، یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، سیاہ، اور دوسرا کہ علیہا غبارہ ترحقها، غبار لگی ہوگی، سیاہی چھائی ہوگی، یہ نشانیاں کی۔ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي، پس پکڑے جائیں گے، بالنواصی، پیشانی کے بالوں سے، والأقدام، اور پاؤں سے۔ ہمارے ہاں جب کسی کو پکڑتے ہو نا تو دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں سے پکڑ کے ایسے پھینکتے ہیں، لیکن ان کو جب پکڑا جائے گا تو ہاتھوں سے نہیں، ادھر دیکھو، اس پیشانی کے بال، لمبے لمبے بال ہوں گے نا، خوب پکڑنے میں آسان ہوگی، بٹن والے ادھر سے پکڑیں گے اور یوں پھینکیں گے، آگے جی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس کون کون سی نعمت کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ ہے وہ جہنم جس کو جھٹلاتے تھے مجرم۔ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن، گھومیں گے، چکر لگائیں گے، بَيْنَهَا، اس جہنم کے درمیان، وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن، اور گرم جوش مارتے ہوئے کھولنے والے چشمے کے درمیان۔ جہنم میں جلیں گے، پیاس لگے گی تو اسی جہنم میں دوسری جگہ جائیں گے، دوسرے حصے میں، ادھر کیا ہوگا، گرم جوش مارتا ہوا چشمہ ہوگا، اتنا گرم ہوگا کہ پیئیں گے تو آنکھیں
کاٹ دے گا. فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ گزر چکا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. آنٍ اس میں فاعل ہے ابلنے والا، جوش مارنے والا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. بس کون کون سی نعمت کو اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اور لمن اس کے لیے جو ڈرتا ہے، جو ڈر گیا مقام ربی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے، مقام ربی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے، جنتان دو باغات ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. بس کون کون سی اپنے رب کی نعمت کو تم دونوں جھٹلاؤ گے. ذَوَاتَا أَفْنَانٍ گھنی شاخوں والے. افنان فن ٹھیک ہے، شاخ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ذوات افنان گھنی شاخوں والے باغ ہوں گے دونوں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. بس کون کون سی اپنے رب کی نعمت کو تم دونوں جھٹلاؤ گے. فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ. ان دونوں باغوں میں عینان دو چشمے تجریان بہتے ہوئے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. بس کون کون سی اپنی رب کی نعمت کو تم دونوں یا جنوں انسانوں جھٹلاتے رہو گے. فِيهِمَا ان دونوں باغوں میں من کل فاکہۃ زوجان میوے ہوں گے ہر قسم کے. کیا زوجان کا معنی ہر قسم قسم. ٹھیک ہے جی، تو یہ تسنیہ تکرار کے لیے آیا ہے، دو بدلانے کے لیے نہیں. کس کے لیے؟ ہاں، قسم قسم میوے ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. بس کون کون سی اپنے رب کی نعمت کو تم دونوں جھٹلاؤ گے. مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ اسْتَبْرَقٍ. فرمایا متکئین تکیے لگانے والے ہوں گے. عَلَىٰ فُرُشٍ بچھونوں پر. کس پر؟ بچھونوں پر. ہاں، تو یوں بستر بھی کہہ سکتے ہو، گدہ بھی کہہ سکتے ہو، مسند بھی کہہ سکتے ہو. ٹھیک ہے جی. فرمایا متکئین علی فروش تکیے لگائے ہوں گے فرشوں فروشن بچھونوں پر. بطائنها من استبرق. کیسے بچھونے ہوں گے؟ فرمایا ان کا استر جو ہے من استبرق موٹے ریشم کا ہوگا. استر بستر جو بچھایا جاتا ہے تو بستر کے اوپر استر ہوتا ہے. بستر کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ استر. جو چادر نیچے بستر کو چھپانے کے لیے خوبصورت ڈیزائنی کیا کرتے ہیں؟ چادر بچھا دیتے ہیں. جیسے بیڈ کے گدے کے اوپر بھی ایک خوبصورت قسم کی کیا بچھا دیتے ہیں؟ ہاں، ایک چادریں ملتی ہیں اس کے لیے بہترین خوبصورت تو مانا کرو. فرمایا بطائنها. استر کیوں؟ یہ دیکھو یہ بھی استر ہے. ٹھیک ہے نا، یہ اوپر ایک چیز. تو یہاں استر اوپر والا. ٹھیک ہے، آگے من استبرق موٹے ریشم سے ہوں گے. وجن الجنتین دان. اور وجن الجنتین اور میوے دونوں باغوں کے. کیا جی؟ تو میوے مانا مطلقاً میوے نہیں، لفظ عربی کے اندر تو کمال یہ ہے نا. جنا وہ میوہ جو پکا ہوا ہو. ٹھیک ہے نا. ہاں، تو پکے ہوئے میوے ان دونوں باغوں کے. دان قریب ہوں گے. کیا ہوں گے؟ دان قریب ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. بس کون کون سے اپنے رب کی نعمت کو تم دونوں جھٹلاؤ گے. فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ. ان باغوں کے اندر قاصرات الطرف نگاہیں نیچے رکھنے والی حوریں ہوں گی. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. نہیں چھوا ہوگا ان کو انس قبلہم، ان سے پہلے کسی جن کو. دروازہ کھول دو اس طرف. لم یطمثہن کیسی حوریں ہوں گی؟ نہیں چھوا ہوگا ان کو
انسان کسی انسان نے قبلہم ان سے پہلے ولا جان اور نہ کسی جن نے فبأي آلاء ربكما تكذبان پس کون کون سی اپنے رب کی نعمت کو تم دونوں جھٹلاؤ گے کأنہن الیاقوت والمرجان گویا کہ وہ یاقوت ہیں کیا ہیں ہاں لال ہیں لال قیمتی پتھر والمرجان اور مونگے ہیں ہاں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ بس کون کون سی اپنے رب کی نعمت کو تم جھٹلاؤ گے هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ نہیں ہے بدلہ احسان کا مگر احسان کیا مطلب ہے نہیں ہے بدلہ توحید کا مگر جنت کیا توحید کا بدلہ جنت ہی تو ہے کیونکہ نبی علیہ السلام سے جب جبریل نے پوچھا مل احسان احسان کیا ہے تو جواب میں کیا فرمایا تھا اللہ کے پیغمبر نے کأنک تراہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک کہ رب کی عبادت ایسے کرے گویا کہ تو رب کو دیکھ رہا ہے اگر یہ تصور نہیں پھر یہ تصور کرے کہ رب تجھے تو یہ توحید نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ رب کی اتنی خالص عبادت کہ گویا کہ آپ رب کو دیکھ رہے ہیں یا رب آپ کو دیکھ رہا ہے یہ تصور یہی احسان ہے اور اگر عموم میں لے لو تو دنیا میں جتنی بھی احسانات ہیں ان کا بدلہ بھی کیا ہے احسان ہے ٹھیک ہے تو لیکن یہ معنی زیادہ بہتر ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اس کون سی اپنے رب کی نعمت کو تُكَذِّبَانِ او جن اور انسان تم دونوں جھٹلاتے رہو گے تسلیہ اس لیے وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ ان دو باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں کون سے دو باغوں کے لیے یہ جو رب کے سامنے کھڑا ہونے سے جو ڈر گئے اس کو دو باغ ملتے ہیں ان کے لیے فرمایا وَمِن دُونِهِمَا ان کے آگے ٹھیک ہے نا یعنی یہ تو مل گئے ان کے آگے اور بھی ہیں دو باغات فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بس کون سی اپنے رب کی نعمت کو تم دونوں جھٹلاتے رہو گے مُدْحَامَّتَانِ گہرے سبز ہیں کیا مدہامتان ایسے سبز کہ جو سبزی ہر درجہ سبز ہونے کی وجہ سے سیاہی مائل ہو جائے ٹھیک ہے جب آپ کسی کھیت کو دیکھتے ہیں جب بہت زیادہ سبز ہو تو کیا ہو جاتا ہے گہرا سیاہی مائل ہو جاتا ہے تو اسی لیے بعض پشتو کے معنی میں آپ کو یہ لفظ ملے گا مدہامتان تکتور ٹھیک ہے نا تو تک توڑنا تکشین جو توڑوالی تمہائی ٹھیک ہے ہاں مدہامتان گہرے سب فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ان دونوں باغات کے اندر عینان چشمے ہوں گے نضاختان ابلتے ہوئے کیا یعنی ایک چشمہ ایسا کہ تھوڑا تھوڑا کر کے بیٹھا ہے اور ایک چشمہ ایسا ہوتا ہے فوارہ بن کے نکلتا ہے یہ اپنی یہ خوبصورتی ہے نا ہاں نضاختان ابلتے ہوئے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بس کون سی اپنے رب کی نعمت کو تم دونوں جھٹلاتے رہو گے فِيهِمَا فَاكِهَةٌ ان دونوں باغوں میں میوے ہیں وَنَخْلٌ کھجوریں ہیں وَرُمَّانٌ اور انار ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بس کون سی اپنے رب کی نعمت کو تم جھٹلاؤ گے فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ فیہن ان باغوں کے اندر خیرات بہترین بیویاں ہوں گی کیا یعنی زوجات خیرات ہاں کیسی بہتر خوبصورت حسان خوبصورت حسین اور خیرات بہتر یعنی عادات کے اعتبار سے بہتر ہوں گی اور صورت کے اعتبار سے خوبصورت ہوں گی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بس کون
سی اپنے رب کی نعمت کو تم دونوں جھٹلاتے رہو گے؟ حور مقصورات فی الخیام، حوریں ہوں گی مقصورات، بند کی ہوئی، مقصورات بند کی ہوئی، فی الخیام خیموں میں۔ او بھائی کیا مطلب ہے؟ یعنی تجھے دھولے سے تشبیہ دی جا رہی ہے کیا کہ گھر تو سارا بھرا ہوا ہے، شادی شروع ہے، کوئی سارے سین میں گھوم رہے ہیں، لیکن دلہن آپ کی کدھر ہے؟ وہ کمرے میں بند کی ہوئی ہے، خاص کمرے میں۔ سمجھ آ گئی؟ ہاں فیض اللہ جو ہے نا وہ ہنس رہا ہے نا، کیونکہ ابھی بھی یہاں سے مجھے کہنے لگے کہ درس ختم ہوگا، پھر عید کے بعد میری شادی ہے، فوراً تو آپ نے آنا ہے۔ میں نے کہا دعا کرو موقع ملے ہم آ جائیں۔ وہ ان آیتوں کو سنتا ہے تو کیا ہو رہا ہے؟ خوش ہو رہا ہے۔ حور مقصورات فی الخیام، حوریں بند کی ہوئی فی الخیام، خیموں میں، بالکل اللہ نے محفوظ رکھی ہیں آپ کے لیے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس کون کون سی اپنے رب کی نعمت کو تم جھٹلاؤ گے؟ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، نہیں چھوا ہوگا ان کو انسن کسی انسان نے، قبلہم ان سے پہلے، کن سے پہلے؟ وہی ان خاوندوں سے پہلے، ولا جان، اور نہ کسی جان نے۔ دنیا کی کوئی ایسی خاتون نہیں ہے جس کو کسی انسان یا جن نے نہ چھوا۔ اگر جن نے نہ چھوا تو کم از کم باپ بھی انسان ہے، بھائی ہے، ٹھیک ہے، باپ کی جولی میں پلی ہے، ماں کی جولی میں پلی ہے، ٹھیک ہے نا، مطلب چھوا ہے، لیکن وہ جنت کی وہ اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ ان کو یہ نہیں ہے کہ ماں کے گود میں پلی ہے، باپ کے گود میں پلی ہے، نہیں بھائی، وہ ان کو کسی نے ٹچ بھی نہیں کیا ہے۔ ہاں بالکل پیک۔ آگے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس کون کون سی اپنی رب کی نعمت کو تم دونوں جھٹلاتے رہو گے؟ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ، تکیے لگائے ہوں گے قالینوں پر، مسندوں پر۔ رفرف کے مختلف اردو تراجم ہیں تو وہ سارے ہیں، ٹھیک ہے، ہاں، خضرن، سبز رنگ کے، ہاں سبز رنگ کے مسندوں پر ہوں گے، وَعَبْقَرِيٍّ، اور ناشنا، بالکل نادر چیز جانتے ہو نا، کامیاب، جو دنیا میں نہیں دیکھی گئی ہو، حسان، خوبصورت، کیا عجیب صفات لگائی ہیں اللہ کی قسم۔ فرمایا متکئین علی رفرف، تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، لگانے والے ہوں گے، علی رفرف، قالینوں پر، مسندوں پر، خضر سبز رنگ کے، وعبقرین، اور نفیس، نادر، ناشنا قسم کے، حسان، خوبصورت۔ یہ عبقریت کا لفظ حضرت عمر کے لیے استعمال ہوتا ہے، سیرت میں آپ پڑھیں گے کتابوں میں، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت پڑھو گے تو وہاں یہ لفظ آتا ہے نا کہ عبقریت فاروق اعظم۔ عبقریت کیا مطلب؟ یعنی وہ کام جو بالکل ناشنا شخصیت ہے، تو کچھ فاروقی صفات وہ کیا ہیں؟ عام انسانوں سے جدا ہیں، ناشنا ہیں۔ آگے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس کون کون سی اپنے رب کی نعمت کو تم جھٹلاؤ گے؟ تبارک اسم ربک ذی الجلال والإکرام، سورت کا دعویٰ، تبارک اسم ربک ذی الجلال والإکرام۔ جب اتنی چیزیں مان گئے شروع سے، پھر آخر میں یہ بھی مان جاؤ کہ برکت بابرکت نام کس کا ہے؟ برکتیں کون دیتا ہے؟ اللہ۔ تبارک اسم ربک، برکت والا ہے نام تیرے رب کا، ذی الجلال، جو بزرگی والا ہے، والاکرام،